السلام علیکم، میں حلیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ میں آپ کے ساتھ آج جو انتہائی اہم خبریں ہیں اور بہت انتہائی خوفناک قسم کے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو احمد فرحات کے ساتھ انتہائی ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ جو شاعر تھا اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر دیا گیا ہے، اس پر بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پر تنقید کرنے والوں کی شامت آ گئی ہے، اس پر بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ اور عمران خان شدید غصے میں آ گئی ہے، اس پر بھی اس ویلاگ میں آپ بات کریں گے کہ عمران خان کی شدید غصے میں آنے کا اصل وجہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت نے بہت کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر زبان کو لی ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کی بات انہوں نے کی ہے، اس پر بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے کہ انہوں نے آخرکار ایسے سٹیٹمنٹ کیوں دیا اور کیا آنے والے دنوں میں شیر افضل مروت کی واپسی پاکستان تحریک انصاف میں یقینی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک خطرناک قسم کے کریک ڈاؤن کی جا رہی ہے، اس پر بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے کہ آخرکار سوشل میڈیا پر کسی کی طرف سے جو کریک ڈاؤن ہے وہ کرنی جا رہی ہے، اور اس پر بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکی۔ پاکستان تحریک انصاف پر جو حالات آئی ہے 9 مئی کے بعد خاص طور پر، اور جس طرح سے سوشل میڈیا نے جس طرح سے اہم کردار ادا کیا ہے، اور میں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پر تنقید کرنے والے کے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، اور جو اس وقت عمران خان کے اکاؤنٹ جو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں اور جس کے ہاتھ میں اس کی چابی ہے، اس وقت موجودہ صورتحال میں جو عمران خان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو سوشل میڈیا عمران خان کی جو اپنی ذاتی طور پر جو عمران خان کے نام سے عمران خان کے اکاؤنٹ ہے اس سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں محمود الرحمان کمیشن 1971 کی حالات اور اس میں کچھ تصاویر بھی انہوں نے شیئر کی ہے اس وقت کی جو مناسبت سے۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما نے اس پر رد عمل دیا، اور خاص طور پر جو رؤوف حسن صاحب ہے انہیں یہاں تک کہ ٹی وی چینل پر کہہ دیا ہے، اور اس نے اس جو عمران خان کی اپنی ذاتی کے اکاؤنٹ سے جو ویڈیو جاری کر دیا گیا ہے اس سے رؤوف حسن صاحب نے لا تعلق کا اظہار کر دیا گیا تھا۔ تو اس پر عمران خان نے جو رد عمل دیا ہے، شدید قسم کے رد عمل دیا گیا ہے۔ اور انتظار پنجوتا صاحب جب پرسوں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت اہم رہنما ہے اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا انتظار پنجوتا صاحب کو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ٹیم میرے بچوں کی طرح ہے، میں نے سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے نا اس کے ساتھ بچوں کی طرح پیار کیا ہے، محبت کیا ہے، اور اصل طاقت میرا سوشل میڈیا ٹیم ہے۔ انہیں صاف شفاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اس کی جو رؤوف حسن صاحب نے جس طرح سے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں جو سوشل میڈیا ٹیم میری جو کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ میری مرضی کے مطابق کر رہی ہے، اور جو میرے اکاؤنٹ سے جس طرح کی ویڈیو شیئر کر دیا گیا ہے اس پر عمران خان نے اس کے ساتھ مکمل طور پر ایگری کر دیا، اور نے کہا کہ پارٹی کو اس طرح کی قسم کے بیانات نشر کرنے سے مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ اور باقاعدگی طور پر انہیں کہا ہے کہ جو بھی اس وقت ڈر رہے ہیں یا میری نظریے سے لوگوں کا اختلاف ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہیے اور ان کو پارٹی سے اپنے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اصل طاقت میرے سوشل میڈیا ٹیم ہے، اور سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے جو مجھے مقبولیت ملی ہے، انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جو سوشل میڈیا ٹیم ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح 9 مئی کے بعد انہیں اپنی جو پارٹی کی منشور ہے، جو پارٹی کی نظریہ ہے، وہ نے پاکستان کی عوام کو سمجھایا۔ تو یہ ایک عمران خان نے اس پر شدید قسم کے رد عمل شدید غصے کا اظہار کر دیا گیا ہے، اور پارٹی کی جو اہم رہنما ہے اس وقت ان کو کہا ہے کہ جو لوگ اس وقت میری نظریے کے ساتھ نہیں چل سکتے تو ان کو اپنی پوزیشن واضح طور پر کلیئر کرنا چاہیے تاکہ
قوم کو بھی پتہ چل سکے اور مجھے بھی پتہ چل سکے کہ کون اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے یا کون کمپرومائز ہے، تو اس پر بھی عمران خان نے شدید غصے کا اظہار کر دیا۔ امیر عباس صاحب نے کہا ہے کہ چینلز کہیں اور سے کنٹرول ہوتے ہیں، چینل کی چابی کہیں اور ہے، اس وقت چینلز ختم ہو گئی ہے، لوگوں کو سچ سننا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ لوگ اس وقت سچ سننا چاہتے ہیں، لیکن جو چینل مالکان ہے، جو چینلز ہے، اس وقت سچ نہیں بتاتے لوگوں کو، تو اسی وجہ سے چینل اس وقت مکمل طور پر بند ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور لوگ سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو امیر عباس صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ لیکن چینلز پر سچ نہیں بولتی دیا جاتا ہے، لوگ سچ کی تلاش میں سوشل میڈیا کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ امیر عباس صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح سے اس وقت جو چینل ہے اس پر تو مکمل طور پر اس کو کنٹرول کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ عمران خان کے نام پر پابندی ہے اور اس کی تصویر پر بھی پابندی ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس کو بھی چینل پر نشر نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے اس وقت سوشل میڈیا کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے، اور زیادہ تر لوگ اس وقت سوشل میڈیا کو ٹائم دیتا ہے اور سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نجم سٹی نے آرمی چیف پر تنقید کرنا جرم نہیں ہے۔ نجم سٹی صاحب نے کہا کہ آرمی چیف پاکستان کی، انہوں نے کہا کہ اس پر تنقید کرنا جرم نہیں ہے، عمران خان ٹویٹ کے کیس بنائیں گی، عدالت کیس باہر پھینک دیں گی۔ 1971 میں جرنیل کی وجہ سے بدنامی ہوئی تو صورتحال یہ تھی کہ فوجی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر ٹویٹ کا کیس بنائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی تھی اس پر انہوں نے کہا کہ غداری کی جو کیس ہے حکومت کی طرف سے ان پر بنایا گیا جا رہا ہے، لیکن 1971 میں جرنیلوں کی وجہ سے جو بدنامی ہوئی تو اسی صورتحال یہ تھی کہ فوجی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان پر جو 1971 اس پر جو عمران خان کی آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کی گئی تھی اور خاص طور پر جو ویڈیو شیئر کی گئی تھی تو اس پر عمران خان پر غداری کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، اور باقاعدگی طور پر ایک پلین کے تحت عمران خان پر غداری کا پرچہ درج کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر نجم سٹی نے کہا کہ یہ جو عدالتیں ہیں اس کو اڑا کے رکھ دیں گے، اس کیس میں کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا ہے کہ جس دن پاکستان دو لخت ہوا تھا میں اس دن یتیم ہوا، میرے والد محترم BBC پر خبری سن رہے تھے اور آہی بھرتے تھے، اس اثنا میں انہیں دل کا دورہ پڑ گیا اور جہان پانی سے کوچ کر گئی۔ یاد رکھیں کہ اب پاکستان کو توڑنے کی سازش کرنے والے کا راستہ روکیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جان کی بازی بھی لگانا پڑے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت 1971 کے حالات کی طرف انہوں نے کہا کہ 1971 میں جو پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تو اسی دوران میرے والد صاحب BBC پر خبری سن رہے تھے، اور جب انہوں نے پاکستان کو دو لخت الفاظ سن کر تو ان کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اسی دن سے میں یتیم ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ احمد فرحات صاحب کا اس وقت معاملہ ہے جو شاعر ہے، اس کو اٹھا لیا گیا تھا، اس کا حالات کافی سنگین بتائے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ان کے حالات ہے وہ ان کے جو آنکھوں کا مسئلہ ہے وہ کافی زیادہ ان کو درپیش ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو جسم ہے وہ کافی کمزور ہو گئی ہے اور ان کو کچھ سنا نہیں دیتا، ان کو دکھا نہیں دیتا، تو اس وقت جو حالات ہے ان کی وہ کافی پیچیدہ ہے، اور کافی لوگ ان کے لیے ایک غمگین صورتحال ہے اس وقت۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے جو احمد فرحات صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے وہ تاریخ میں کبھی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اس پر کچھ صحافیوں نے آپ کے ٹویٹ کر لیے گئے ہے، اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے امید میر صاحب نے کہا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاق کی پراسیکیوٹر جنرل عدالت کو بتایا کہ احمد فرحات 2 جون تک آزاد کشمیر میں جسمانی ریمانڈ پر ہے، اسے اسلام آباد کی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آزاد کشمیر کے غیر ملکی علاقہ ہے۔
یہ سن کر مجھے سوچنے لگا کہ اس غیر ملکی علاقے میں پاکستان سے رینجرز کیسے داخل ہو گئی تھی، جبکہ غیر ملکی علاقے کے وزیر اعظم نے صاف صاف کہا کہ انہی نے رینجر نہیں بلائی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف اور سابق صدر ہے عارف علوی نے جو احمد پرات صاحب ہے اس کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر لیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ بولتا ہے، کیا اخبار اور ٹی وی چینل سچ بولتے ہیں؟ آپ کا منہ بند کر دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا سوال اٹھتے ہے۔ احمد فرحات کو غائب کر دیا گیا، دنیا جانتی ہے کس نے اٹھایا ہے لیکن آپ مانتی ہی نہیں ہے۔ یہ عارف علوی صاحب نے کیا ہے یہ ٹویٹ کہ دنیا مانتی ہے لیکن جس لوگوں نے اٹھایا ہے ان کی طرف کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جو اس وقت خوفناک قسم کی خبریں چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر آئندہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، تو اس پر نجم سٹی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والے دنوں میں کافی خطرناک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو VPN ہے ان کو بھی بند کیا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے، اور خاص طور پر یوٹیوب جو ہے نا ان کو بند کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی پابندی لگانے کا عندیہ دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجم سٹی صاحب نے کہا کہ آپ کون سی جو VPN ہے بند کرنا چاہیں گے، روز نہ روز بہت سی ایسی VPNs ہے جو نئی آ رہی ہے، آپ تو کسی حد تک VPN بند کر سکتے ہیں لیکن کس VPN کو آپ بند کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت جو بڑے بڑے چینل ہیں ان کی بھی سوشل میڈیا پر اس وقت اکاؤنٹ ہے، اور یہاں تک اس کی چینلز بھی ہے یوٹیوب پر۔ بہت سے لوگوں کے جو چینلز ہیں بڑے بڑے چینلز ہیں ان کی یوٹیوب پر اس وقت چینل موجود ہے۔ تو خاص طور پر 9 مئی کے بعد جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا سوشل میڈیا پر جن لوگوں کے ساتھ کیا گیا، لیکن 8 فروری کے بعد تھوڑی سی نرمی آ گئے تھے، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے ایک مرتبہ پھر اس قسم 9 مئی کے بعد جس طرح سے کریک ڈاؤن کر دیا گیا تھا اس طرح کی صورتحال ایک مرتبہ پھر پاکستان میں پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سوشل میڈیا کے ورکر ہے، سوشل میڈیا پر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف حکومت سخت ایکشن حکومت کی طرف سے لیا جا رہا ہے، اور ان کو پہلی مرحلے میں نجم سٹی نے کہا کہ سوشل میڈیا کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں اپنی رزق کے لیے اپنی جو بندوبست چلا رہے ہیں تو ان کو پکڑنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک خوفناک قسم کی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے پاکستان میں، اور لوگوں کو آئندہ روز اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن یہ کافی اس وقت سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت اگر آپ لوگ سوشل میڈیا پر اتنی پابندی لگاتے ہیں تو پھر صورتحال کچھ اور طرف بھی نکل سکتے ہیں۔ اس پر یہ تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے۔ اگر سوشل میڈیا پر لوگ پر پابندی لگائی جا سکتے ہیں، لوگوں کی منہ پر بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ پاکستان میں پھر تو جمہوریت نہیں ہے، کسی اور طرف یہ معاملہ چل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرکار کافی دنوں کے بعد شیر افضل مروت نے زبان کو لی ہے، اور انہیں ایک ٹویٹ کر لیا گیا ہے وہ میں بھی آپ کے ساتھ اس وقت پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دل کی کچھ باتیں کلی اب کہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، انسان ہونے کے ناطے اکثر و بیشتر جس طرح میرے اوپر لغو الزامات اور پروپیگنڈی کی جاتی ہے، میں گوشت کا بنا ہوا ہوں، انسان ہوں، غصہ بھی آتا ہے، ضد بھی آتی ہے، انا بھی ہے، انسان بھی ہوں، اور خاص طور پہ پختون بھی ہوں، اس لیے کبھی کبھار غصے میں کچھ کہا جاتا ہوں، لیکن جب میری نظر ڈال انہوں نے کہا کہ جب نظر اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر 72 سال بے گناہ معصوم مظلوم میری مرشد کی طرف جاتی ہے تو یہ انا غصہ اور ضد ریت کی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔
چونکہ میرے خون میں وفا ہے اور اللہ نے زندگی ایک ہی دی ہے جس میں مجھے اپنی رب کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں، کسی عہدے پارٹی سیٹ کی کوئی لالچ نہیں، اور سب سے بڑھ کر جو عزت مرتبہ مقام مجھے میرے رب نے خان کے نام دیا ہے، یہ ان ووٹوں کی مینڈیٹ سے 1000 گنا بڑا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں جاؤں، جس محبت اور عقیدت لوگوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ مجھے احساس دلاتا ہے کہ یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ نہ مجھے نشست کی ضرورت ہے، نہ عہدوں کی، نہ پارٹی کی۔ میری زندگی کا مقصد پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے خان کی نظری کا تحفظ، کوئی لیڈر یا رہنما بننے سے میں ایک سپاہی ہوں جو اپنے مرشد کے لیے جیسے رہنما کہتے ہیں، میں صرف اپنے مرشد کے لیے اور پاکستان کے قوم کے لیے آنا زد اور غصے اور میرے ساتھ ہوئی زیادتی سب کو بلا کر اپنے مرشد کے ایک اشارے کے لیے تیار کھڑا ہوں، اور میں اپنی قوم کو سرپرائز دوں گا، اس تحریک اور اس لیول تک لے کے جاؤں گا کہ اللہ کے فضل سے میرا خان مجھے کہے گا یہ میرا شیر کدھر ہے، میری نظر یہ اڈیالہ جیل کی طرف لگی ہوئی ہے، میرے کان ہم تن گوش ہے اپنے مرشد کے ایک لفظ پر، اور پاکستان قوم یاد رکھیں گے، میں آپ کی محبتوں اور امیدوں کو کبھی ٹیس نہیں پہنچاؤں گا۔ تو یہ شیر افضل مروت نے یہ ٹویٹ کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری جو اس وقت زد اور انا ہے وہ میں بھول جاتا ہوں جب میری نظر اڈیالہ جیل کی طرف پڑ جاتی ہے کہ ایک 72 سالہ جو لیڈر ہے وہ اس وقت جیل کے سلاخوں کی پیچھے ہے۔ آج کی ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے، اگلی ویلاگ کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس چینل کو مت بھولیے۔ اپنے چینل کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔